بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ اس وقت اس ویڈیو میں آپ سے کچھ دیر پہلے خواجہ آصف نے ایک پریس کانفرنس کی ہے۔ عمران خان فوبیا کا شکار ہیں اس حکومت کے تمام لوگ، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ عمران خان جس قدر بھرپور انداز میں اپنی مہم کو آگے بڑھا رہے ہیں، لوگوں کی تمام تر حمایت ان کے ساتھ نظر آ رہی ہے، تو یہ فوبیا، عمران خان فوبیا بڑھتا جا رہا ہے۔ اسی فوبیا کا نتیجہ ہے کہ میڈیا میں ہیڈ لائنز یہ لگوائی جا رہی ہیں کہ عمران خان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، عمران خان مشکل میں آ رہا ہے۔ یہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے، ایف آئی اے اور آئی ایس آئی اور آئی بی کے افسران، ایف آئی اے اسلام آباد زون کے جو سربراہ ہیں وہ اس کمیٹی کی سربراہی کریں گے۔ اس میں آئی ایس آئی کے افسران ہوں گے، اس میں ایم آئی کے افسران ہوں گے، ملٹری انٹیلیجنس کے، اس میں انٹیلیجنس بیورو کے افسران ہوں گے۔ اس بارے میں بھی بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی ایک لڑائی جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لانگ مارچ سے بھی بڑی لڑائی ہے، اس حکومت کو گرانے سے بھی بڑی لڑائی ہے، اس لڑائی کا، کیونکہ عمران خان کی اصل لڑائی ہے، اس لڑائی کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس کے حوالے سے بہت اہم خبریں ہیں، اور شہباز شریف صاحب کی یہ جو حکومت ہے، اس نے کتنا برا حملہ کیا ہے، اس بات کا اعلان، اس بات کا اظہار نہیں، اس بات کا خدشہ نہیں، اس بات کا اعلان کیا گیا ہے اس وقت ملک میں ایک بہت بڑے گروپ کی جانب سے۔ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن سب سے پہلے بات جو کمیٹی بنائی گئی ہے، اس کمیٹی کے حوالے سے آپ دیکھیے، ہیڈ لائن لگائی جا رہی ہے، عمران خان کے گرد گھیرا تنگ، اور سائفر سے متعلق تحقیقات کے لیے انکوائری ٹیم تشکیل۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے گرد گھیرا تنگ ہونے کی خبر میڈیا لگا رہا ہے، اور میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ آڈیو لیکس کا معاملہ، وفاقی کابینہ کی ہدایت پر ایف آئی اے نے ایک تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان، ان کے وزراء جن میں شاہ محمود قریشی ہیں، اسد عمر ہیں، اور پرنسپل سیکرٹری عمران خان صاحب کے اعظم خان، ان سے سائفر سے متعلق جو گفتگو ہے اس کی تحقیقات کرے گی یہ 5 رکنی ٹیم۔ اور نوٹیفیکیشن یہ بتاتا ہے کہ ایف آئی اے اسلام آباد زون کے جو سربراہ ہیں وہ اس تحقیقاتی ٹیم کے ڈائریکٹر ہوں گے، اور وفاقی کابینہ نے 1 اکتوبر کو ایف آئی اے کی اس تحقیقات کی منظوری دی تھی۔ کابینہ نے کچھ ارکان کی ایک کمیٹی بنائی کہ وہ اس معاملے کا جائزہ لے۔ اب معاملہ تھا آڈیو لیکس کا، جس میں مریم کی بھی آڈیو ہے، شہباز شریف کی بھی آڈیو ہے، حکومت کے 5 کے ٹولے کی بھی آڈیو ہے، ملٹیپل آڈیوز ہیں، وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری کی بھی آڈیو ہے۔ لیکن اب میڈیا چونکہ پورا ہدایات پہ چلتا ہے، اور دنیا نیوز میں تو مریم نواز کا ایک لاڈلا بھی ہے جو خبریں بھی لگواتا ہے، تو یہ جو پورا معاملہ ہے، یہ معاملہ اب انہیں بنا کر پیش کیا جا رہا ہے کہ عمران خان سے تحقیقات ہوں گی آڈیو لیکس کے معاملے پر، حالانکہ وزیر اعظم ہاؤس میں، وزیر اعظم کے دفتر میں آڈیو لیکس کیسے ہوئی ہیں اس بات کا جائزہ لینے کا یہ تمام کام ہے، اور وہاں پر کس طرح سے ریکارڈنگ ہوئی ہیں، کون ملوث ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں، دیگر چیزوں کی بھی تفتیش ہوگی۔ لیکن عمران خان فوبیا میں مبتلا لوگ جو ہے وہ اسے اینٹی عمران خان بنا رہے ہیں۔ اس ایف آئی اے ٹیم کے اوپر جو کابینہ کی، وفاقی کابینہ کی کمیٹی ہے جو اس معاملے کو دیکھ رہی ہے، اس کی سربراہی رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ کر رہے ہیں۔ اس میں ان تمام لوگوں کے 13 جماعتوں کے جو لوگ ہیں وہ شامل ہیں، اور یہ جو ہے انہوں نے اس کو پورا گھما کے عمران خان کے خلاف تحقیقات بنا دیا ہے۔ حالانکہ پاکستان کے وزیر اعظم کے آفس کی ریکارڈنگ ہوئی ہے، یہ معاملہ اس حوالے سے بہت زیادہ حساس ہے، لیکن اس کی ان لوگوں کو فکر نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں لڑائی، لانگ مارچ سے بھی بڑی لڑائی، حکومت گرانے سے بھی بڑی لڑائی، یہ نیب ترامیم پر عمران خان صاحب کا جو کیس ہے، اس کیس پر اب سماعت چل رہی ہے، روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہوگی۔ چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اس کی سربراہی کر رہے ہیں۔ 3 رکنی بینچ ہے جو اس کی سماعت کر رہا ہے۔ مسٹر جسٹس اعجاز الاحسن اور مسٹر جسٹس منصور علی شاہ اس بینچ کا حصہ ہیں، اور اٹارنی جنرل جو ہیں ان کے دلائل اپنانے کا تحریری موقف احتساب بیورو نے، نیب نے عدالت میں جمع کرا دیا۔ خواجہ حارث صاحب عمران خان صاحب کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور خواجہ حارث صاحب نے عدالت کو یہ بتایا کہ 1949 سے پاکستان بننے کے 2 سال بعد سے اب تک جو عوامی نمائندے ہیں ان کے احتساب کا، عوامی عہدیداروں کے احتساب کا قانون موجود ہے، اور تمام قوانین میں عوامی عہدیداروں میں کسی کو استثناء نہیں ملا ہے۔
اب خواجہ حارث صاحب نے یہ بتایا کہ سپریم کورٹ ماضی میں کرپشن کو ملک کے لیے کینسر قرار دے چکی ہے، نیب قانون کو مضبوط کرنے کے بجائے ترامیم کی گئی، ان ترامیم کے ذریعے نیب کے قانون کو غیر مؤثر کر دیا گیا، چوروں کو کھلی چھوٹ دے دی گئی، سب کے سب نکل گئے ہیں اس میں سے۔ تو مسٹر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے یہ سوال کیا کہ پارلیمان اگر نیب قانون کو ہی ختم کر دے تو کیا سپریم کورٹ نے کسی ختم کیے گئے قانون کو بحال کرایا ہے؟ ایسی کوئی مثال ہمارے سامنے موجود ہے؟ یہ معزز بینچ کی جانب سے پوچھا گیا۔ یہ لوگ تو ترامیم کر رہے ہیں اور ترامیم میں انہوں نے اپنے آپ کو بڑی آسانیاں، اپنا ریلیف دے دیا ہے، این آر او دے دیا ہے۔ خواجہ حارث صاحب نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ نے 1990 میں واپس لیا گیا قانون بحال کیا تھا، عوامی عہدیدار ہونا ایک مقدس ذمہ داری ہے۔ تو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے کہا کہ پارلیمان بھی آئین کے، شریعت کے تابع ہے، احتساب اسلام کا بنیادی اصول ہے۔ یہ معزز بینچ کی جانب سے مسٹر جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی جانب سے کہا گیا۔ خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ اب ہو کیا رہا ہے؟ پلی بارگین کی بات ہوئی کہ پلی بارگین قانون میں تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ پلی بارگین قانون کی جو تبدیلی ہے اس کے بعد قسط نہ دینے والے کو سہولت دی گئی ہے۔ پہلے پلی بارگین کی رقم نہ دینے والے کے خلاف کارروائی ہوتی تھی، اور خواجہ حارث نے کہا کہ ترمیم کے بعد قسط نہ دینے والے کی پلی بارگین ختم ہو جائے گی، مقدمہ ختم، پلی بارگین ختم، ملزم ترمیم کا فائدہ اٹھا کر بری ہوگا۔ اور اعجاز الاحسن صاحب نے کہا کہ یہ جو ترمیم ہے اس میں تو 50 کروڑ سے نیچے کی جو کرپشن ہے وہ تو کیس از خود ہی ختم ہو جائے گا۔ اور یہ بھی بتایا گیا، یہ بڑا دلچسپ ہے، کہ اگر ملزم بری ہوگا تو جو جمع کرائی گئی پلی بارگین کی رقم ہے وہ واپس مانگ سکتا ہے۔ ایک شخص سے اسے ڈر ہوا، گرفتار ہو گیا، پھنس گیا، ذلت، سزا، کریئر سب گیا، وہ پلی بارگین کر لیتا ہے، باہر آ جاؤں گا کہ جناب یہ میں نے لوٹا ہے واپس لے لیجئے، پلی بارگین کر لیتا ہے۔ لوگ 20-20 ارب کی چوری کرتے، اس کے بعد 10 ارب پلی بارگین میں واپس کرتے، 10 ارب ڈکار لیتے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں مثالیں موجود ہیں۔ تو پلی بارگین کی رقم واپس مانگ سکتا ہے۔ تو چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، اس طرح تو ریاست ہم چوروں کو واپس کریں گے اربوں روپے۔ خواجہ حارث نے کہا کہ پوری رقم بھی واپس مانگی جا سکتی ہے، کہ دباؤ ڈال کر پلی بارگین کی گئی تھی، پلی بارگین کالعدم ہوئی تو ملزم کو رقم واپس کرنا پڑے گی۔ اب پلی بارگین ہوتا گیا، دیکھیں یہ مشرف صاحب کے دور میں 2002 میں یہ قانون لایا گیا تھا کہ جو وائٹ کالر کرائم ہے اس سے متعلق مالی بدعنوانیوں میں جو افراد ملوث ہیں ان سے تفتیش کے دوران رقم واپس لینے کے لیے معاہدہ کیا جاتا ہے۔ اب اس کی جو قانون میں شق نمبر 25 نیب قانون، نیب آرڈیننس کے تحت اس کے 2 حصے ہیں۔ تو اس کا جو حصہ نمبر الف ہے، اے ہے، اس میں رضاکارانہ واپسی سے متعلق یہ بات ہے کہ اگر کسی شخص کے خلاف بدعنوانی کے الزامات ہیں اور معاملہ بھی انکوائری تک ہے تو اس میں ملزم کے پاس اختیار ہے کہ وہ انکوائری کے دوران کسی بھی مرحلے میں رضاکارانہ طور پر رقم واپس کر سکتا ہے، جس کے بعد اسے کسی قانونی کارروائی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، لیکن اس کے لیے نیب چیئرمین منظوری دے گا۔ اب اس کا جو حصہ بی ہے پلی بارگین سے متعلق، وہ یہ ہے کہ اگر معاملہ انکوائری سے انویسٹیگیشن، تفتیش کے مرحلے میں چلا گیا ہے تو کسی بھی موقع پر رقم واپس کر سکتا ہے وہ شخص۔ تفتیش کے مرحلے میں اگر ملزم کی پلی بارگین منظور ہوگی تو اس کو قانونی پابندیوں کا البتہ سامنا کرنا پڑے گا۔ پہلے انکوائری ہو رہی ہے، ہلکا سٹیج ہے، تو آپ واپس کر دیں گے پیسے تو قانونی کارروائیوں کا سامنا نہیں ہے، آپ پاک صاف ہے، دودھ کے دھلے۔ دوسرا حصہ ہے، وہاں پر اگر آپ پیسے واپس کریں گے تو قانونی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سرکاری ملازمت میں ہے تو نوکری سے جائیں گے، عوامی عہدہ نہیں رکھ سکیں گے، ایک خاص مدت کے لیے الیکشن نہیں لڑ سکیں گے، بینکوں سے قرض نہیں لے سکیں گے۔ یہ تمام چیزیں ہیں، یہ قانونی پابندیاں جس کا سامنا ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں، یہ لانگ مارچ سے بڑی لڑائی ہے، چوروں سے پیسے نکلوانے کی، چوروں کی چوری پر جو پورا ایک عدد اس وقت پردہ ڈال دیا گیا ہے، اس پردے کو پھاڑنے کی کوشش ہے۔ یہ کوشش عمران خان صاحب کی بڑی کوشش ہے۔ شہباز شریف وغیرہ تمام لوگ، نواز شریف، بیرون ملک سے آنے والا ثبوت نہیں مانا جائے گا، یہ ان لوگوں نے ترامیم کی ہیں۔ عمران خان صاحب کی اس لڑائی میں اگر یہ ترامیم اڑ جاتی ہیں تو یہ جو پورا ڈاکہ ڈالا گیا ہے یہ ڈاکہ رک جائے گا۔ یہ لڑائی عمران خان صاحب کی لانگ مارچ سے بڑی لڑائی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کرپشن کے خلاف سب سے بڑی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ اس لیے
یہ بہت اہم ہے۔ اس کے علاوہ شہباز حکومت نے ایک عدد حملہ کیا ہے۔ یہ جو حملہ ہے شہباز حکومت کا، اس میں اب آپ کو لہر نظر آ رہی ہے۔ ایپٹما نے شکایت کی ہے، اور شکایت کرتے ہوئے شہباز شریف صاحب سے، اسحاق ڈار صاحب سے، نوید قمر صاحب سے، ان سے کہا ہے کہ آپ نے ہمارا کباڑا کر دیا ہے۔ 1600 فیکٹریز جو ہیں وہ پہلے ہی بند ہو چکی ہیں، مزید فیکٹریز بند ہونے جا رہی ہیں۔ اس طرح تو ہمارا ہو جائے گا کباڑا۔ آپ نے ہمارے لیے جو کمپیٹیٹو پرائسز تھے پچھلی حکومت میں، جن سے ہم توانائی کی ضروریات پوری کر کے بین الاقوامی مارکیٹ میں مقابلہ کرنے کے قابل تھے، وہ ختم کر دیا ہے۔ تو یہ مت کیجئے، انہوں نے یہ کہا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب نے آتی ہے جو ابھی پیٹرول کی قیمتیں کم کی ہیں، ان قیمتوں کو کم کر کے اسحاق ڈار صاحب نے احسان کیا تھا۔ عائشہ غوث پاشا صاحبہ نے اسمبلی میں بیان دیا ہے کہ یہ ابھی کم کی گئی ہیں، آگے واپس لگا دیں گے تمام کا تمام، تو اس پر خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ چلی گئی ہیں، آج بڑی تصویریں آ رہی تھیں، سیلفیز بنوا رہی ہیں مریم بی بی، لوگ محبت کا اظہار کر رہے ہیں، کوئی جوتے مارنے والا نہیں۔ ایک تو ایئرپورٹ پہ چند لوگ، وی وی آئی پی لاؤنج میں چند لوگ، اور ان چند لوگوں میں مریم نواز شریف اگر کسی کے ہاتھ لگی ہیں تو وہاں پہ سیکیورٹی وغیرہ ہوتی ہے، وہاں کا ماحول بالکل الگ ہوتا ہے۔ وہاں پر بھی ایک بندے نے سوال پوچھ لیا، تو مریم نواز شریف صاحبہ جو ابھی تک بہت خوشی تصویریں بنا رہی تھیں، اس سوال کے بعد فوری طور پر لفٹ میں گئیں اور نکل گئیں جہاز کی طرف، ورنہ اس سے پہلے وہ لوگوں کے درمیان تصاویر بنوا رہی تھیں۔ ماجرا یہ ہے کہ یہ گئی ہیں 1 مہینے کے لیے، اس 1 مہینے میں یہ والد سے ملیں گی، سرجری وغیرہ ہوگی، اور سوشل میڈیا نے ایک بہترین کام کیا۔ اس سے پہلے کہ ہمارے یہاں جو نام نہاد تجزیہ کار نون لیگ کے ملازم نواز شریف کے تلوے چاٹنے والے موجود ہیں، یہ لوگ شور کرتے کہ دیکھیں جی 4 سال 3 سال آپ نے باپ بیٹی کو ملنے نہیں دیا، اس کے آنسو دیکھیں جی، اس کی محبت دیکھیں، آپ نے ظلم کیا ہے جی، نیازی صاحب کی حکومت نے ظلم کیا ہے۔ اس سے پہلے لوگوں نے کہہ دیا کہ اب یہ خاتون جب جا رہی ہیں تو یہ تمام شور مچے گا، حالانکہ میاں نواز شریف صاحب یہاں سے جو جھوٹ بول کر بھاگے ہیں وہ ہمارے سامنے۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا تھا مجھے جانا نہیں ہے، یہ تمام باتیں ہمارے سامنے ہیں۔ وہاں سے آنے کا موقع تھا، عدالت بلا رہی تھی، میاں صاحب نہیں آئے تھے۔ تو یہ تمام جھوٹ اس سے پہلے کہ یہ تمام ملازم سوشل میڈیا پر آ گیا ہے، یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے روتے، سوشل میڈیا نے ان کا جو ہے بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو۔